یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم کا چاند ڈھلنے کی طرف ہے اور شب جمعہ بھی ہے، ایام عزا بھی ہیں۔ اسی مناسبت سے کچھ معروضات آپ کے اذان عالی میں بھی منتقل کرنے ہیں۔ جو گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے کہ پروردگار نے انسان کو جو خلق کیا ہے وہ بڑا با ہدف اور با مقصد خلق کیا ہے۔ خدا نے کائنات میں کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا، کیونکہ جو خالق ہے وہ حکمت والا، عدالت والا، شعور کو جو پیدا کرتا ہو اس کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ یہ جو دنیا اور دنیا کی تعلیمات جو ہیں، ویسٹرن فلسفی جو ہے، اور جو آج تک جو ہے وہ یونیورسٹیز اور اسکولوں میں جو پڑھائی جاتی ہے کہ دنیا خود بخود بن گئی، دنیا بس ایک دھماکے سے بن گئی اور اس کا کوئی خالق نہیں ہے، پہلے انسان بندر تھا، پھر جو ہے وہ ہلکے ہلکے ٹریول کرتا ہوا انسان بنا ہے، جبکہ خود وہ اپنے اس نظریے کے مقابلے میں پریشان ہے اور ان کا اپنا یہی نظریہ رد ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کائنات کے نظام کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنا دقیق ہے، وہ اتنا مینیج ہوا ہے کہ اس کی ظرافیت، اس کی لطافت یہ بتاتی ہے کہ اس کو خلق کرنے والا کیسا ناظم ہوگا۔ بھی خود بخود خلق نہیں ہو گئی، اسے کسی نے خلق کیا ہے، اور جس نے خلق کیا ہے وہ بہت عمیق ہے کہ جو چیزوں کو اتنی ڈیٹیل میں جانتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کی طرف توجہ کریں، متوجہ ہوں، میں ظاہر بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں کو بھی تر و تازہ کرنے کے لیے کہ ان کے پاس کوئی ڈرائنگ لے کے جائیں بچے کے پاس، اور کوئی بہت اچھی ڈرائنگ بنی ہوئی ہو تو آپ بچے سے کہیں تو کہے گا بہت اچھی ڈرائنگ ہے، گھوڑے کی تصویر ہے، کوئی گھر بنا ہوا ہے، مگر آپ اسے کہیں کہ یہ خود بخود بن گئی تو یہ بچہ بھی بولے گا نہیں مذاق کر رہے ہیں آپ میرے سے، خود بخود کیسے؟ نہیں یہ خود بخود بن گئی ہے۔ بولا نہیں کسی نے تو بنائی ہے۔ نہیں خود بخود بن گئی ہے۔ تو جب ایک چھوٹی سی کاغذ پر تصویر خود نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا جو کائنات کا نظام ہے وہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی اس کا مصور جو ہے وہ کیسا ہوگا کہ جس نے اس پوری کائنات کو رنگ دیے ہے؟ تو یعنی گویا اس نے ہر چیز کو بڑا با ہدف خلق کیا۔ قرآن کی آیت جو روز میں تلاوت بھی کرتا ہوں اس میں بھی کہتا پروردگار کہ ہم نے جن اور انس کو بغیر مقصد، اور مقصد بھی بیان کیا، وہ کیا ہے؟ بندگی۔ میں نے بندگی کے علاوہ خلق نہیں کیا۔ عزیزان محترم، مگر جب انسان کو خلق کیا تو میں نے پہلے بھی چند دنوں میں آپ کی خدمت میں آیات اور روایات پیش کی کہ اس کے وجود میں پروردگار نے ان خصلتوں کو، جب مومن کو خلق کیا تو کافر کی خصلتیں بھی رکھیں، جب کافر کو خلق کیا تو مومن کی خصلتیں بھی رکھیں، اور ان دونوں کو ملا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب یہ دونوں جڑے چل رہے ہیں۔ اب اس کو جدا کرنے کے لیے پروردگار قرآن کا سہارا لیتے ہوئے پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا جو ان کو کافر کو الگ کرے اور اسلام کو الگ کرے، مسلمانوں کو۔ ہر نبی جو آیا وہ اسلام لے کر آیا، ہر نبی اپنے دور کا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ہر نبی نے اب کتاب لے کر آیا، صحوف لے کر آئے، جو اللہ کے آسمانی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے صحوف تھے وہ لے کر آئے۔ لیکن جیسے ہی ہر نبی اپنی امت سے گیا تو امت میں تفرقہ پیدا ہو گیا، امت میں لڑائی جھگڑے۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خدا کے نبی ہیں، ان کی قوم کے لیے جو قرآن میں آیتیں ہیں کہ فرعون ان کے بچوں کو مارتا تھا اور ان کی عورتوں کو اسیر کر کے رکھا ہوا تھا، بند کر کے رکھا ہوا تھا مرد، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ جو جکڑ کر رکھا ہوا تھا، اس جکڑ میں، اس امتحان میں ان کا رشد تھا کہ اگر ان سے امتحان نہ لیا جاتا تو موسیٰ کو نہیں بھیجتے۔ یعنی جب ان کے اوپر یہ امتحان پڑا تو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، یا جس طاقت کو مانتے تھے کہ ہمیں نجات دے، اب جب امتحان پڑا
تو پروردگار نے نبی کو بھیجا اور نبی نے آ کر ان کو نجات دی فرعون سے. مگر ہوا کیا؟ جب نبی نے نجات دی اور نبی نے ان کو معجزے تک دکھائے اور اپنے سامنے دریائے نیل سے نکالا، یعنی حتیٰ دریائے نیل کے بالکل صاف ایسا ہوا کہ جو چلنے کی جگہیں تھیں وہ بھی خشک ہو گئیں. اور یہ ایسی قومیں تھیں، بعض جگہوں میں بیان ہے تو یہ کہتے تھے کہ 12 راستے بھی ان کے، وہ کہتے تھے ہم برابر والوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی جب قوم مانگنے پر آئے تو وہ بہت کچھ مانگنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، ایسا بھی ہو جائے، ویسا بھی ہو جائے. اور ہمارے یہاں بھی ہے کہ ہم خود محنت کم کرتے ہیں اور دوسری طرف زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ خدا یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں ہو رہا، ایسے کر دے. بھائی دنیا کے تقاضے اسباب رکھے ہی اس لیے گئے ہیں کہ آپ ان پر عمل کریں تو پھر یہ نظام چلے گا. دنیا کا اسباب پر ہے نظام کائنات کا. نہیں میں نے تو مولانا صاحب منت مانی تھی، میری کیوں نہیں پوری ہوئی، اس کی پوری ہو گئی. بھائی منت کے ساتھ تھوڑی منت سماجت بھی کرنی پڑتی ہے، تھوڑا ہلنا جلنا بھی پڑتا ہے تو اللہ بھی دیکھتا ہے ہاں میں اس کی منتوں کو پورا کر لوں. اور ویسے بھی معذرت کے ساتھ میں کو منت ماننے کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی بہت منت مانتا ہوں اور آپ کو بہتر طریقے سے جو تعلیمات ہیں وہ بھی سکھا دوں گا چند دنوں میں کہ کون کون سی منت مانی جائے. لیکن ہم نے اپنے آئمہ کو یا میں یوں کہوں گا صرف حضرت عباس کو خاص طور پہ ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ منت ماننے کے لیے. علم پہ جاتے ہیں اور جانا چاہیے، علم تشبیہ ہے حضرت عباس کے علم کی، لیکن حضرت عباس سے ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ میری منت پوری ہو جائے. عزیزان محترم ان کے ہاں کمی نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی بھی آیا خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، حتیٰ جس نے نہیں بھی مانگا اسے بھی عطا کیا ہے انہوں نے، کیوں کریم ہے. لیکن ہمارے بھی تو تقاضے بنتے ہیں ان سے یا نہیں؟ میں جو کہوں ساری زندگی، یعنی واقعاً ساری زندگی میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میرا نام میرے والدین نے نصرت عباس رکھا، یعنی حضرت عباس کی نصرت، حضرت عباس کی کامیاب. میں تو ساری زندگی حضرت عباس کا محتاج ہوں، یعنی وہ حضرت عباس کہ جس نے مجھے کامیابی عطا کی. اور جب بھی میں مولا کے غازی عباس کے جب حرم میں جاتا ہوں تو یہی یاد رکھتا ہوں کہ مولا میری آپ ہی نے بچانا اور عزت رکھنی ہے کہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد والے. لیکن ظاہر ہے وہاں سے بھی تو آئے گا تقاضا کہ بھائی اگر میرے نام سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے تو پھر وہ سیرت پہ بھی تو چلو جو میری سیرت تھی. میں نے اپنے امام کی اطاعت کی تو تم بھی تو اپنے امام کی اطاعت کرو دنیا میں. تو وہاں سے بھی تقاضا آئے گا. تو جانے میں مجھے بھی کچھ کرنا ہے. اب یہ جو قوم تھی فرعون کی، یہ اتنے معجزے دیکھے اور جیسے ہی باہر نکلے دریا سے تو کچھ عرصے نکلے تو دیکھا کہ ایک قوم ہے جو بتوں کو پوجا کر رہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت ہیں، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا رب دے دو، یعنی ایسا رب، ایسا پروردگار کہ جیسے یہ قوم بتوں کر رہی ہے تو ہمیں بھی بنا کے دے دو. یعنی معجزے دیکھ رہی ہے پروردگار کے مگر کہہ رہی ہے ہمیں بھی ایسا بت دے دو. عزیزان موت یہی تو وجہ تھی کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ چند دنوں کے لیے غیبت پہ گئے، جو 30 دن تھے اور 10 دن بڑھ گئے، 40 دن ہو گئے، تو پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ گئے. پیچھے قوم نے کیا کیا؟ جیسے ہی وہ گئے واپس آئے تو دیکھا قوم جو ہے وہ گوسالے کی پوجا کر رہی، عبادت کر رہی ہے اور اس گوسالے کو موسیٰ کا رب سمجھ رہی ہے. چند دنوں میں کیا ہو گیا قوم کو؟ ابھی تو حضرت موسیٰ زندہ ہیں، گئے بھی نہیں ہیں، مگر ایک قوم وسیع نائب کے معاملے میں تفرقے پہ آ جاتی ہے اور شیطان وہاں اپنا پورا کام کرتا ہے. کیونکہ سامری تھا، سامری نے کام کیا. بہرحال جو بھی اس نے کیا تھا وہ بھی اس نے خود نہیں کیا تھا، لیا خدا کے راستے ہی سے تھا. کیونکہ وہ دیکھتا تھا کہ جب یہ حضرت جبرائیل جہاں آتے ہیں اسے نظر تو نہیں آتے، اس جگہ کی مٹی جو کھنکھناتی تھی اس نے اسی مٹی کو اٹھا کر اس گوسالے میں ڈالا تھا. اپنی طرف سے باطل کے پاس کچھ نہیں ہے. باطل جو بھی کھڑا ہوا ہے کہیں نہ کہیں سے حق سے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے کھڑا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تھوڑی سی بات ادھر کی کر لو، لوگوں کو گھیر لو اپنی طرف، بعد میں اپنی باتیں کرتے رہو. مگر ایسا نہیں ہے. تو اگر آپ کے سامنے مقابلے میں باطل سیدھا آ جائے کہ میں آپ کے دین کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے عقیدے کو تباہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کو ماننے والا ہوں، میں یہ، آپ کبھی بھی سننے نہیں آئیں گے. آئیں گے سننے آپ کہتے ہیں نہیں مولا کی مجلس ہو رہی ہے،
آپ مولا کے نام پر آتے ہیں اور وہ بھی 4 باتوں میں مولا کا نام بھی لیتا ہے, بعد میں وہ اپنے کام کرتا ہے, نہ جانے اس کا کون مولا ہے. تو اسی طرح آج قوم کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے. عزیزان محترم, باطل کا اپنا کچھ نہیں ہے, وہ حق کو سہارا لیتا ہے اور پھر لوگوں کو حق سے دور کرتا ہے. یہی کیا سامری نے. اب یہ جو سختیاں ہیں, یہ جو نبی ہے, نبی کا کام ہی یہی ہے کہ اس کو فرق کو جدا کرے. نبی کے بعد کس کا کام ہے؟ پھر وسیع کا کام ہے, اور یہ کام اور سلسلہ چلتا ہے. رسول خدا کے بعد بھی یہی ہوا. رسول خدا جب آئے تو کفار میں اور ماننے والوں میں فرق واضح کر دیا. لڑتے رہے, کوئی مسلمان ہو گئے, کوئی نہیں ہوئے, کوئی مارے گئے, کوئی الگ ہو گئے, جدا ہو گئے. مگر جیسے ہی رسول گئے دنیا سے تو وسیع کو چھوڑ گئے. جب اپنے وسیع اور جانشین کو چھوڑ گئے تو پھر دوبارہ قوم میں تفرقہ پیدا ہو گیا. یہ پہلے بھی ہوتا ہے, یہ تفرقہ پیدا ہو گیا. اب اس تفرقے میں امتحان سخت شروع ہو گیا, کیونکہ امتحان ہے. اور پھر جنہوں نے اللہ کے نائب, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے وسیع کو مانا, ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ گئی, اور آج تک قیمت ادا ہو رہی ہے. یہ یاد رکھیے گا, ولایت علی ابن ابی طالب مفت میں نہیں ملتی. صلی علی محمد وآل محمد. یار خوب, یہ ولایت اتنی سستی نہیں ہے, اسے ہر کوئی تحمل نہیں کر سکتا. وہ کتنے لوگ تھے غدیر خم میں, لاکھوں. کتنے بچے جب آئے امام کے پاس, آپ مجھ سے بہتر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا لطف ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے لوگ تھے جنہوں نے امام کا ساتھ آئے لوگ کہ مولا یوں کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. مولا نے کہا کہ خوب تلواروں کو میان سے نکال کر سروں کو منڈوا کر مسجد میں بیٹھ جاؤ, اگر 40 بھی ہوئے تو میں آ جاؤں گا. کتنے تھے؟ بعض کہتے ہیں 6 تھے, 5 تھے, 4, 6, مثلاً 6. باقی کہاں گئے؟ کیونکہ ولایت آسان نہیں ہے عزیزان محترم. یہ تو ہمیں مل گئی, شکر کریں, اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں کہ وہ بچپن سے جب ہم گرتے تھے تو کہتے تھے بیٹا یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد. یہ تو انہوں نے سکھایا, ورنہ جو آج ہمارے عمل ہیں, ہمیں کیا پتا ولایت کیسے کہتے ہیں. ولایت قیمت مانگتی ہے اور قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. کربلا ولایت کی قیمت تھی جو ادا کی گئی.